الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں 4 عبادات بڑی اہم ہیں اور پورے رمضان المبارک کا دار و مدار ان 4 عبادات پر ہے. یہ گویا کہ پورا کا پورا روزے کا ایک نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان 4 عبادات میں سے پہلی عبادت قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا اور سننا، جو کہ سراسر دوا ہے. جیسے بیمار کو دوا دی جاتی ہے، اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا پڑھنا، سننا، تدبر کرنا یہ دوا ہے. اسی لیے روزے سے پہلے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. نمبر 2 روزہ ہے جو سراسر پرہیز ہے. روزہ نام بچنے کا ہے، پرہیز کرنے کا ہے. سر سے لے کر پیر تک تمام کے تمام اعضاء کو اپنے گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے. صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائیں گے تو روزے کی روح حاصل ہوگی. تیسرا عمل دعا ہے، جو کہ عبادت کا خلاصہ ہے اور پوری کی پوری عبادت کا مغز ہے. دعا روزے کا، رمضان کا دعا سے بھی گہرا تعلق ہے. رمضان کا پرہیز سے بھی تعلق ہے، رمضان کا قرآن سے بھی تعلق ہے اور رمضان کا دعا سے بھی تعلق ہے. اور چوتھی چیز ہے اعتکاف. اعتکاف سراسر تنہائی، یکسوئی، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در میں آ کر ڈیرا لگا لینا، جما لینا اور اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرنا اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنا. یہ 4 رمضان المبارک کی اہم عبادات. ان 4 عبادات میں سے پہلی عبادت قرآن کریم کی تلاوت، اس سے متعلق بھی تفصیل آ چکی، اور روزہ جو کہ پرہیز ہے اس سے متعلق بھی تفصیل آ چکی. اور آج کی نشست میں جو تیسرا اہم عمل ہے وہ ہے دعا. اس اہم عمل سے متعلق گزارشات عرض کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دعا کے متعلق ارشاد فرمایا: الدعاء مخ العبادہ. تمام کی تمام عبادتوں کا خلاصہ وہ دعا ہے. الدعاء ہی العبادہ، اور دعا تو عبادت ہی کا نام ہے. اور اسی طرح سے فرمایا
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ نہ مانگنے پر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم کی دوسری آیت سورۃ المؤمن میں ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان قریب ان کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر کے جہنم میں جانا ہوگا۔ سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اور یہاں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے، پہلے بھی روزے کے مسائل، بعد میں بھی روزے کے مسائل، اور درمیان میں دعا کے مسائل کو ذکر فرمایا، جس سے اشارہ ہے کہ دعا کا رمضان کے ساتھ، دعا کا روزے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ افطار میں آپ دعا کیجئے، سحر میں آپ دعا کیجئے، دن میں بھرپور آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، جگہ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے چیز کی ویلیو، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی یہاں کوئی عمل کرتا ہے تو اسے علیحدہ ثواب، اور اگر یہی عمل جا کے بیت اللہ کے پاس کرتا ہے حرم میں تو 1,00,000 کا ثواب پاتا ہے۔ جس طرح سے یہاں دعا قبول ہوتی ہے، اگر حرم میں جا کے کرتا ہے اور زیادہ قبولیت کی امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک مقدس جگہ پر آیا ہے، تو جگہ کے مقدس کی وجہ سے، جگہ کے تقدس کی وجہ سے دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ جس طرح سے جگہ کی وجہ سے دعا قبولیت کی اہمیت زیادہ رکھتی ہے، اسی طرح سے زمانے کے اعتبار سے بھی۔ اب ہر آدمی کو وہاں جانے کی استطاعت نہیں ہے، وہاں پہنچنے کی طاقت تو ہر انسان کو نہیں ہے کہ حرم جائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، لیکن ہر آدمی کو اس کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام کر دیا کہ اچھا رمضان کا جب مہینہ آئے گا، اس میں تم خوب دعائیں کرنا، اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اچھا، اللہ رمضان تو آتا ہے، وہ سال کے بعد آتا ہے، اور کوئی قبولیت کا وقت ہے کہ جس وقت میں ہاتھ پھیلاؤں تو اللہ پاک میری مراد کو پورا فرمائے؟ ہاں، سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، سحر کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کے دن ایک وقت قبولیت کا آتا ہے جس میں آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ پاک آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ یہاں آیت بینہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ کہہ رہا ہے اے پیارے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے، کیا قریب ہے کہ ہم اپنے اللہ سے سرگوشیاں کریں، یا اللہ دور ہے کہ ہم زور زور سے چیخ چیخ کر کے پکاریں اللہ ہمارا کہاں ہے؟ تو جواب آیا فَإِنِّي قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو جب اللہ قریب ہے تو پھر اللہ سے چھپ کے سرگوشیاں کرو، اللہ سے سرگوشیاں کرو، اللہ سے تنہائی میں باتیں کرو، اللہ سے تنہائی میں مانگو، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو۔ بس آپ کے ہاتھ جب اٹھیں
اب پوری کی پوری دنیا سے آپ کی امید کٹ جائے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے دربار میں آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچوں میں، اس کے خیالات میں میرے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف ایسا میرا اور آپ کا دل لگا ہوا ہو، دعا میں ایسا دل لگا ہوا ہو۔ اب یہ بات ذہن نشین فرمائیے، دعاؤں میں جی نہیں لگتا، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، تھوڑی سی دعا کرتے ہیں ہماری دعا ختم ہو جاتی۔ دعاؤں میں جی کیوں نہیں لگتا؟ دعاؤں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ دعاؤں میں جی اس لیے نہیں لگتا، دعاؤں میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق نہیں۔ دیکھو، جس آدمی سے آدمی کو تعلق ہوتا ہے، جس دوست سے تعلق ہوتا ہے، اور جتنا قوی اور مضبوط ترین تعلق ہوتا ہے، اتنی زیادہ اس کے ساتھ باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کو اتنا زیادہ دل چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی عزیز کے پاس بیٹھا، وہ آپ کے گھر میں مہمان آیا یا آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گئے تھے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، مگر 2 گھنٹے آپ کو لگ گئے، پھر بھی آپ کہیں گے کہ بھائی جی نہیں بھرا، آیا تھا بہت تھوڑی دیر کے لیے، مگر آپ کے پاس بیٹھ کر بہت مزہ آیا، بہت لطف آیا، 2 گھنٹے ہو گئے۔ یہ ایسا کیوں آپ نے کیا؟ اس لیے کہ آپ کا اس اپنے دوست سے تعلق ہے، اس دوست کے دل میں آپ کی محبت ہے اور آپ کے دل میں اس کی محبت ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ سے اس طرح سے محبت ہوگی، اللہ سے اس طرح کا تعلق ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی، تو پھر ہاتھ اٹھائے گا تو دعائیں ختم ہی نہیں، باتیں ختم ہی نہیں ہوں، پھر یہ نہیں سوچے گا کہ میں اللہ سے کیا ہوں، پھر خود ہی دعائیں آتی رہے، خود ہی دعائیں آتی رہے۔ اس لیے کہ دعا، دیکھو، نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے۔ جس طرح سے یہ عبادتیں ہیں، اسی طرح سے دعا مستقل عبادت ہے، دعا مستقل عبادت ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ نماز کی جو عبادت ہے اس کا وقت بھی مقرر کر دیا، اس کی تعداد بھی مقرر کر دی۔ روزہ عبادت ہے، وقت بھی مقرر کر دیا، تعداد بھی مقرر کر دی۔ زکوٰۃ عبادت ہے، وقت بھی بتا دیا، نصاب بھی بتا دیا۔ مگر دعا وہ عبادت ہے جو ہر وقت کی عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت متعین فرمایا اور نہ اس کے لیے کسی قسم کی تحدید فرمائی۔ چاہے 4 گھنٹے دعا کرے، چاہے 6 گھنٹے دعا کرے، چاہے 2 منٹ دعا کرے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں گے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا طویل رات کا قیام، طویل رات کا سجدہ، طویل رات کا رکوع، اور کبھی ایسا خیال ہونے لگتا دیکھنے والوں کو آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور بالکل ساکت پڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ دور سے دیکھنے والے کو خیال ہونے لگتا تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب ہاتھ اٹھتے تھے، سبحان اللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف کرتے 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 تھکتے ہی، اور پھر اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگا، اپنی دنیا کی دعائیں، آخرت کی دعائیں، اپنے لیے، امت کے لیے، ہر دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی، اور پھر اس امت کو اتنی پیاری پیاری دعائیں بتلائی ہیں، سمجھائی ہیں، سکھائی ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی
اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب کچھ مانگا ہوا اللہ سے مانگ لیا۔ یہ دعا جس نے پڑھ لی ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو بھی مانگا وہ اس نے مانگ لیا، اور یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی۔ کتنا پیارا انتظام بنا کر گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے کہ کوئی بھی غافل نہ ہو۔ چلو میری ساری دعائیں نہ مانگ سکے، جتنا میں نے مانگا اتنا نہ مانگ سکے، جتنا میں نے اللہ کے سامنے درخواست کی اتنی یہ نہ کر سکے، اور جتنا میں گڑ گڑایا ہوں اتنا نہ کر سکے، مگر یہ دعا تو یاد کر لے، یہ دعا تو یاد کر لے کہ پوری کی پوری دعاؤں کا خلاصہ آ گیا، پوری دعاؤں کا خلاصہ اس میں جمع کر دیا۔ یہ دعا تو یاد کر لے۔ اور کیسا امتی ہے جس کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو، کیسا بے وفا امتی ہے کہ اپنی 23 سالہ زمانے میں جو کچھ مانگا ہے وہ تمام کے تمام مانگے ہوئے کی دعا خلاصے کے طور پر بتلا دی، اور امتی وہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ بھی نہیں یاد کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پاک ارشاد فرما رہا اجیب دعوت الداعی، کہ جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، مگر وہ مجھ ہی سے مانگے۔ میں نے عرض کیا جب آپ کے ہاتھ اٹھیں تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے خیالات میں، آپ کے احساسات میں، آپ کی امیدوں میں اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہ ہو، اللہ کے چارہ، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہ ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور فرمایا کہ جب میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری حاجت کو پورا کرتا ہوں، میں تمہاری مشکل کو دور کرتا ہوں، میں تمہارے مسائل کو حل کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی میرا حکم ماننا چاہیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی میرا حکم ماننا چاہیے، میرے احکام پر عمل کرنا چاہیے، میری طرف سے دیے گئے قوانین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، میرے اوپر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، پکارو صرف مجھے ہی پکارو، مانگو صرف مجھ ہی سے مانگو، تمہارے دل میں، خیالات میں، احساسات میں، دماغ میں، امیدوں میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ۔ نمبر 2، ساتھ ساتھ میرے حکموں کو بھی مانتے رہو، مقدور پر اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، مانتے رہو، مانتے رہو، مانتے رہو، جہاں کوئی حکم چھوٹ گیا، گناہ ہو گیا توبہ کر لو۔ تیسری بات، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر اعتماد بھی کرنا، اعتماد بھی کرنا، مانگو مجھے سے مانگو، میری باتوں کو بھی مانو، اور میرے اوپر اعتماد بھی کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں، ضرور قبول کروں۔ اتنا کریم اللہ، اتنا مہربان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کرم کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اور اللہ حیا کرنے والا ہے۔ ہمارے دروازے پر کوئی آدمی آ جاتا ہے، سخی آدمی، اچھے مزاج کا آدمی، اچھی خصلت کا مالک، اچھی عادت کا مالک، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آدمی اب دروازے پر آ گیا، اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، اور اگر کوئی سویرے کے وقت میں آ جائے تو پھر تو آپ کہیں گے اس کو تو دے ہی دو، سویرے سویرے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو بندوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس کرے، جب اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹائے، اللہ کو اس سے حیا آتی۔ اب چند چیزیں اور یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے لیے جو ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے چند چیزیں اور ہیں جو ضروری ہے، انہیں یاد رکھیں۔ نمبر 1،
دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال ضروری ہے، پیٹ میں حلال کا لقمہ، جسم پر حلال کا لباس، جسم کو غذا جو دی گئی ہے وہ حلال مال کی غذا دی گئی ہو، یہ پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی پہلی شرط۔ حلال پر اتنی تاکید کی گئی ہے، حلال پر اتنی تاکید کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی خاص بات کا حکم دیتا ہے تو اللہ نبیوں کو کہتا ہے۔ دیکھو نبی کتنا بلند مقام رکھنے والے ہیں، کتنی بلند ہستیاں ہیں، ایک لمحہ بھی جن سے نافرمانی کا تصور نہیں، حرام کا تصور بھی نہیں ہے ان کی زندگیوں میں، فاقے برداشت کر لیے مگر حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے کبھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے نبیوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ پتہ چلا کہ نیک اعمال کا تعلق حلال مال کے ساتھ ہے۔ نیک عمل قبول ہوگا، دعا قبول ہوگی جب رزق حلال ہوگا، تو اس کا اہتمام فرمائیے۔ ہاں زندگی میں اگر کوئی حرام آ گیا توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اس حرام کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے، بھلے وہ لذیذ ہے، بھلے جناب وہ زندگی کے اندر لطف اندوز ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ تھوڑا سا لطف ہے، اس کے پیچھے جہنم کی آگ، یہ تھوڑا سا لطف ہے مگر اس کے پیچھے جہنم کی دہتی آگ ہے اور انگارے ہیں۔ جو آدمی حرام کے لقمے منہ میں ڈال رہا ہے یہ کھانا نہیں کھا رہا، یہ جہنم کی آگ کھا رہا، یہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ جب جہنم کے سامنے جائے گا تو اندر جو غذا جسم کو حرام سے ملی ہوگی اور وہ جسم خود ہی بھڑک جائے گا اور وہ جسم آگ ہی بن جائے گا اور آگ اس کی طرف لپکے گی، اس کا جسم آگ کی طرف لپکے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ حرام مال سے بچو۔ نمبر 2، غفلت سے دعا نہ کرو۔ غفلت کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ تو اٹھائے ہوئے ہیں، سوچ کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ساتھ موبائل بھی رکھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، یہ بھی کام کر رہا ہے، یہ ہدایت بھی دے رہا ہے لوگوں کو، افطار کا وقت ہے، یہ بھی لے آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ یہ غفلت ہے، یہ غافل کی دعا ہے، غافل کی دعا نہیں قبول۔ آپ نہیں دیکھتے ہو بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچ گئے ہیں اور بادشاہ کے دربار میں آپ نے سوال اپنا مدعا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، بات آپ نے رکھ دی اور بیچ باتوں کے آپ برابر والے سے بات کرنے لگے، بادشاہ آپ کی طرف متوجہ، آپ برابر والے سے ہم کلام ہو رہے، تو کتنا بے ادب کہا جائے۔ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے درود شریف پڑھا، آپ نے یا ارحم الراحمین کہا، آپ نے اللہ کو متوجہ کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، یا ارحم الراحمین کہتا ہے، یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ بولتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، مانگ کیا مانگ؟ یہ جب دعا کرو تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ سورۃ الفاتحہ ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے، یہ پڑھ لیا کرو اور درود شریف پڑھ لیا کرو۔ جس دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہو اور درود شریف ہو اور آخر میں بھی درود شریف ہو، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جناب سلام پھیرا اور سلام پھیرنے ہی ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے اللہم ارحمنی اللہم اغفر لی۔ آپ نے فرمایا عجلتا، جلدی کیوں کر رہے ہو، جلدی کیوں کر رہے ہو، کیا کریں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرو اور پھر میرے اوپر درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ تو عرض کیا کہ عقل حلال ہوگا تو دعا قبول ہوگی، حرام مال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، غافل دل سے دعا نہیں قبول ہوتی، یکسوئی اللہ کی طرف دھیان اللہ کی طرف جمع ہوا ہو۔ تیسرا، دعا کے اندر جلد بازی نہ کی جائے کہ بس ابھی ہی قبول ہو جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اللہ پاک کی مصلحت پر، اللہ کی حکمت پر معاملے کو چھوڑا جائے، جلد بازی نہ کی جائے۔
چوتھا، دعا کے شروع سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے، یہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پانچواں، دعا کے اندر پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، عمومی دعائیں کی جائے، اپنے لیے بھی مانگا جائے اور سب کے لیے مانگا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ ہمارے ساتھ کسی اور کو رحم میں شریک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، اللہ کی وسعت، رحمت کی وسعت کو تو تم تنگ کیوں کرتے ہو؟ کسی اور کو بھی مل گئی تو مل لینا، اس میں کمی تو نہیں آئے گی نا۔ تنگی تو وہاں ہو جہاں مجھے یہ ڈر ہو کہ بھائی یہ چیز اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی ملے گی تو میرے لیے کم ہو جائے گی، وہاں تو کمی کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ کہا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، اگر تمہارے سب سے پہلے لوگ، آخر تک آنے والے لوگ، سارے انسان اور سارے جنات اور سارا خشک و تر، سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، اور سب کے سب مجھ سے مانگے، تھک جائے مانگتے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ أُمْنِيَّتَهُ، ہر ایک کی خواہش کو میں پورا کر لوں، سب کچھ دے دوں، میرے پاس اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جتنا کہ سوئی سمندر میں ڈباتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا کم ہو جاتا ہے، میرے دربار میں تو اتنی بھی کمی نہیں، اللہ اتنی بھی کمی نہیں، اور ہر ایک کی پکار کو علیحدہ وہ سنے، اس لیے اس طرح سے دعا مانگا کریں۔ اور کچھ کلمات جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگا کرتے تھے نا تو یا ارحم الراحمین یہ کلمہ کہتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم یہ کہتے ہیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان یہ کہتے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ سے اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نام آپ کو یاد ہیں، یا رزاق، یا فتاح، یا وہاب، یا قادر، یا قدیر، یا مقتدر، اے اللہ تو تو قدرت رکھتا ہے، اے قادر ذات، اے قدیر ذات، اے اللہ اس مشکل کو دور کرنے کی تو تو قدرت رکھتا ہے۔ یوں اللہ سے مانگو، اللہ کی صفات، اللہ کے صفاتی نام لے کر نا پھر دعا مانگو، اس سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ نام اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ صرف یا اللہ نہیں، اور بھی کلمات کہو، اور بھی کلمات جو یاد ہیں وہ کہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سے اور کیا خوبصورت کلمات سے آپ دعا کرتے تھے، کیا خوبصورت کلمات سے آپ دعا کرتے تھے، سبحان اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک جل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک، اے اللہ ہم تو تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، ہم نہیں۔ ایسے اللہ سے باتیں کرتے تھے، ہم بھی اللہ پاک سے باتیں کریں۔ چلو عربی کے کلمات آپ کو یاد نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اپنی زبان میں جو دعا کر سکتے ہو، مگر دعا جائز ہو، ناجائز دعا نہ ہو۔ قطع رحمی کی دعا حدیث میں آتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، قطع تعلق کی دعا نہ ہو، جائز دعا۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے، ان دعاؤں کو پڑھو، بہت جامع دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، گڑ گڑا کر کے پڑھو۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر مصیبتیں آ گئی ہوں اور مصیبتوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہو، ہر طرف سے مصیبتوں نے اس کو گھیر لیا ہو، اور وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو جانتا ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر کہ اللہ نے جب ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے،
اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کون مچھلی کو جانے کہ وہ کہاں گئی، مگر وہ خالق، وہ قادر، وہ پیدا کرنے والا، وہ مالک، وہ تو جانتا ہے کہ یہ مچھلی کہاں ہے۔ وہ مچھلی اسی کے حکم کے تابع۔ فنادیٰ فی الظلمات، تنہائی میں، اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں پکارا۔ کئی اندھیرے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، ظلمات میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بندگی کے لائق، اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا، سبحانک، عجیب بات، سبحانک، اے اللہ تو کمی سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اس کمزوری سے تو پاک ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے کیسے نکالے گا، یہ کمزوری نہیں ہے تیرے لیے، اے اللہ تو کمزوری سے پاک۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ قصور میں نے کیا، قصور میرا ہے، اپنے قصور کا اعتراف، اپنی لغزش کا اعتراف، اپنے کمی کا اعتراف، یہ اللہ کو پسند ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، کہا ہم ہی نے یونس کی اس پکار کو سنا اور ہم ہی نے یونس کو غم سے نجات دی، وكذلك ننجي المؤمنين، اور ایمان والے جب اسی طرح سے پکارتے رہیں گے تو ہم نجات دیتے رہیں گے، ایمان والا جب اسی طرح سے پکارے گا تو ہم نجات دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جسے کسی دشمن کا خوف ہو، جسے دشمن کا خوف ہو اور دشمن اس کو قتل کرنا چاہتا ہو، دشمن جانی یا مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور اس کو یہ کلمہ معلوم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسے پتہ ہے پھر بھی یہ نہیں پڑھتا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ اس تصور سے پڑھو، یہ جن لوگوں نے پڑھا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، جب یہ پڑھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے بچا لیا، دشمن پیچھے ہٹ گیا اور اللہ پاک نے بہت بڑی فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے جو انسان کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو، تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہو، پریشان کن بیماری میں مبتلا ہو اور اسے یہ دعا معلوم ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام نے جس دعا کو پڑھا تھا، رب انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا له، کہا ہم ہی نے ایوب کی پکار کو سنا، فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ہی ایوب سے اس تکلیف کو ہٹا دیا۔ یہ نبیوں کی دعائیں، اور نبیوں کو اللہ پاک نے دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا التزام و اہتمام کرا کرو۔ اور فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر بھی مجھے بڑا تعجب ہے کہ جس شخص کو حاسدین نے گھیر لیا ہو، لوگ اس کے خلاف منصوبے بناتے ہوں، لوگ اس کو نقصان دینا چاہتے ہوں، لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہوں، لوگ اس کو اذیت دینا چاہتے ہوں، اور وہ یہ کلمہ جانتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کیا معنی؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تم جو میرے خلاف مکر و فریب اور دھوکے کر رہے ہو، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تمہاری حرکات و سکنات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جہاں دشمن کا کبھی غم ہوتا آپ یہ پڑھ رہے تھے، جنگوں کے حالات میں آپ نے یہ پڑھا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے پیارے رب، اے اللہ ہم تجھے اپنے اور ان کافروں کے درمیان میں اللہ تجھے حائل کر دے، تو بیچ میں آ جائے، اور اللہ ان کے شر سے ہمیں بچائے۔ مجھے بتاؤ جب بندہ یہ پڑھے گا، اللہ کو بیچ میں ڈالے گا، تو اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا خوبصورت دین لے کر آئے جس دین کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور جس دین میں امت کے لیے رہبری ہی رہبری ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ کسی بھی موقع پر امت کو اکیلے نہیں چھوڑا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، شخصی طور پر بھی، نجی طور پر بھی، ہر اعتبار سے ایسے ایسے اعمال دیے، ایسے ایسے اوراد و وظائف اور ایسی دعائیں تلقین فرمائی ہیں کہ جب بندہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے چمٹتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ دعا کے لیے افطار کے وقت کوشش فرمایا کرے، وقت نکالا کرے، سحر کے وقت کوشش کیا کرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ ہاتھ جب اللہ کے سامنے پھیلائیں گے تو ہاتھ صحیح طرح سے آداب کے ساتھ، ادب یہ ہے اللہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاؤ، اور آپ کی نظریں اپنی ہتھیلیوں کے اوپر، یہاں ہتھیلیوں پر نظر، آسمان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ حدیث میں ممانعت آئی، یوں ہاتھ کی طرف دیکھو اور تھوڑا سا وقفہ رکھو، یہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا وقفہ رکھو۔ یہ وقفہ اس لیے ہے کہ جیسے آدمی کسی بڑی چیز کو پکڑتا ہے، ذرا ہاتھ دور کر کے پکڑتا ہے، یہ اس طرح سے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت آ رہی ہے، بہت بڑی، اور یوں اپنے سینے کے سامنے ہاتھوں کو رکھو۔ یہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی طرح سے پھر جب دعا مکمل ہو جائے پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاتھ صحیح اٹھایا کرو۔ بھیک مانگنے والا آدمی، بھیک مانگنے والا صحیح طرح سے مانگتا ہے تو آدمی کو رحم آ جاتا ہے، غفلت سے نہیں کیا کرو۔ تو ان آداب کے ساتھ انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کیا کہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے دعاؤں کے ساتھ، روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے دعاؤں کے ساتھ، اور دعا مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔